والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انسان کا سب سے زیادہ تعلق اس کے رب کریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے نعمتیں جو ملتی ہیں، رب کریم کی طرف سے اس پر عطائیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے وہ آیا ہے اور واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ابتدا بھی مالک کریم کی ذات ہے اور انتہا بھی اسی رب کریم کی ذات بات۔ انسان دنیا میں جتنے بھی پیچ و تاب کرتا ہے، جتنی بھی دنیا داریاں کرتا ہے اور جتنے بھی معاملات میں وہ وقت گزارتا ہے نا، وقتی ہے، اور بہت ساری چیزیں تو صرف اور صرف دھوکہ ہے اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کا یہ ذہن بن جائے نا کہ میں نے اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے، بنا کے رکھنا ہے، تو جب اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بندوں کے ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، خوف خدا نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے میسر آتا ہے، وہ اس راستے کا یہ سفر شروع کر دیتے ہیں، تو بندوں کے ساتھ تو معاملات ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ سے ڈرے گا، نہ دھوکہ کرے گا، نہ فریب کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی شخص کے ساتھ بددیانتی کرے گا۔ جب اللہ کے ساتھ اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا نا، میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میں نے چلنا ہے، تب پھر یہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا تو خرابی پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے نا، وہ اس نے انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، اس میں گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں بندے سے۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا ہے نا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار ویسے اس کا لغوی معنی تو ڈانپنا ہوتا ہے، یہ غفر سے بنا ہے استغفار کا معنی، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ لوگ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائیں، پچھلے، ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ موضوع بھی ہمارا یہی ہے آج۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہاں معنی یہی بنتے ہیں، لیکن ان کا یہ مفہوم ہے نا جو، وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا استغفار کو، اور یہ استغفار کے جملے مالک کو اتنے پسند ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں، آپ بھی۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے، چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا،
جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوں گے۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہوزاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ نقصان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد ہی بڑی ہے۔ ایک بچہ ایک دفعہ ہمارے حضرت صاحب کے پاس آیا، یہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، تو دعا کرانے کہتے ہیں آیا، کہنے لگا میں نے آج جانا ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ کہتے ہیں میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کا بھی بتایا لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ کیا تو کہتے ہیں بس اللہ کی مرضی تھی۔ تیسری دفعہ پھر گیا، کامیاب ہو کے لوٹا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہے؟ تو میں نے کہا جناب پوچھیے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ ہی بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو منار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو مسئلہ بلا کے اس نے وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، کامیاب ہوا تو میں لگا دی، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسان کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ اب یہ قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں اپنے کی کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ صوفیہ یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جا یہ تیری غلطی تھی، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ لے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے رحمت کر دی ہے، اس نے فضل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع بھی بندے کو ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ اور آپ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم قحط کا شکار ہوگی، آزمائشیں آ گئی، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی انہوں نے۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیونکہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑی بخشنے والا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، مال اور اولاد سے اس کی اولاد بھی انہیں لگے تھی جنہیں استغفار کی دوا۔ یجعل لکم جنت ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا کرے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ ایک استغفار ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتے ہیں نا تو پھر بھی اس کا شکر کرے، نعمتوں پر اللہ کا
شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار ہے، اے اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا، اس پر بھی استغفار ہے ہمارا۔ تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا جو ہیں، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے۔ مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو تو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں، بھائی یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کو نہیں وہ ذرا ملنی چاہیے۔ اولاد تو میرے پاس ہے تو وہ میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا۔ اور میرے پاس بنگلہ کو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنا چاہیے۔ بھائی یہ تیرا کس طرح حق تھا، کس حساب سے حق تھا تیرا؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے۔ شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور نہ شکری نعمت کو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور نہ شکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا۔ شکر نہیں نا جب ہوتا، شکر نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا 100 روپیہ ابا جی نے دیے ایک بچے کو، اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کوئی چیز لے آ، تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جا کے کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا، تو اب والد سے دوبارہ 100 مانگے گا تو والد کہے گا پہلے 100 کا تم نے کیا کیا ہے؟ کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا، کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا، پیار نہیں، کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا ہے تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی تو نیا تجھے کیسے دے دوں؟ تم نے خیال ہی نہیں کیا، تم نے جد و جہد ہی نہیں کی، تم نے۔ حضرت مولانا رومی نے مثال دی ہے، جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے محنتیں کے بغیر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا۔ اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے، پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی پوچھ اس سے کہ جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی نہیں، پوچھ اس سے جس کی جیب میں دولتیں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا، پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ حضرت رومی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی، جب اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا تھا، کبھی ادھر پیسے اڑا دیے، کبھی تکا تو کبھی کڑائی تو کبھی، کمائے نہیں نہ تھے، محنت نہیں کی تھی، کمائے نہیں تھے۔ والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات ہے، وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں، چند اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے دوائی کے لیے، کہیں سے لے کے آ۔ اس کو کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار ہی بڑے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے، ہوٹلوں میں کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک والے، اور جناب وہ جو کہتے ہیں نائس تو جناب سیلفی والے تو بڑے ہیں، جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور سے، بڑے ہیں مسئلہ ہی نہیں۔ ایک کے پاس گیا ایک آنا چاہیے، اس نے دے دیا، لا کے ابا کو دیا، تو ابا نا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھندوا لیتے تھے، ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، بیٹے نے جب آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا۔ اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنا چاہیے، آنے کی ضرورت ہے دعا خریدنی ہے، اس نے کہا مل جائے گا، 2 4 5 دوست بھی ہیں بڑے مالدار، ان سے جا کے کہا، ایک سے آنا لایا، ابے نے پھر پھینک دیے، دوسرے دن بھی پھینک دیے، چوتھے دن میں یار اب ختم ہو گئے، کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گئے، خبر پھیل جاتی ہے نا، اب بھوکا ہو گیا یہ، اب آہستہ آہستہ موبائل بھی بند ہونے لگے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا، حالات بگڑ گئے۔ اب جب اسے پتا تھا کہ یا تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کو کہہ دو میں گھر ہی نہیں، ابا نے تو آنا مانگنا رات تو میں بے دریغ ابا کی دولت اڑاتا رہوں، اب یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں تھا۔ شہر سے باہر نکل گیا، سارا دن مزدوری کی، جد و جہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہو انہیں کرنا پڑ جائے، تو تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا، شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کو میں نے تو چیخ پڑا، کہنے لگا بجیا اب سیانے بیانے بندے ہیں اور روز پیسے لا کے دیتا ہوں، کنویں
میں پھینک دیتے ہو؟ کو کرنے والی بات کرو، نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ، ضائع کیوں کرتے ہو؟ تو بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا، اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا، تو یہ تو 7واں دن ہے، میں روز پھینکتا ہوں، آج تیری چیخیں کیوں نکلی؟ تو کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے، آج مزدوری کے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پہلے بولیے، اور آج میری محنت ہے، مزدوری ہے، جد و جہد ہے۔ تو والد کہنے لگا بیٹے میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، وہ میری بھی محنت کی ہیں جو تو روز یاروں کو کھلاتا ہے، وہ میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے، میں کنگال نہیں ہوا، صرف تجھے سمجھانا تھا۔ او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا۔ یہ وجود، یہ ٹانگیں، یہ شعور، یہ تیری جد و جہد کا نہیں، یہ جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا، یہ تیری محنت کی نہیں۔ اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں گر پڑا رہتا، تو خیال کرتا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں قرآن دیکھنے کے لیے، جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، آنکھ کی جب غلط طرف یہ چیز اٹھاتا ہے تو ناشکری کرتا ہے۔ صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ نعمتوں کا جب شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کی، یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے، تو ہمیں معاف فرما، تو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما۔ ایک استغفار اس بات پر کہ دیکھیں نا، یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حدیث امام رازی نے لکھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا، اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے، دل بھی کھل جانا چاہیے، کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان کی ہے صلی اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال جی؟ 5 سال نہیں ہوندی بغیر ریاکاری تو۔ تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا نہ لے تہجد پڑھیے، اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی ہی نہیں، کم از کم 6 بندوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صاحب دے آجے۔ اور حاجی نمازیوں کا دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح شام، حاجی صاحب کی کیا بات ہے، حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے جو وہ بس تعریف کریں کھول کے کہ آپ کی تو بڑی بات ہے۔ یہ مرض ہے، تعریف سننا نا، یہ بیماری ہے، اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے، بہت بڑا مرض ہے۔ حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے ہیں اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنی تعریف سننے والا۔ ایک امیروں میں، امیر لوگ، انہوں نے کہا تو کوئی حکمت ہوگی نا، امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی تعریف نہ کرے تو لوگ اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں، حضرت صاحب رحمت لے آؤ روٹی، اور میرے ابا جی تے او تے 100 حال چل 10 جی تے 200 بندہ ٹکر کھاندا سی، ابا جی دی چھڈ تو دس تیرے کنے چل دے، تیرے کول کنے بندے روٹی کھاندے، اپنی بات کرنا۔ اقبال کہتے ہیں تھے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہوں۔ ابا جی دی دادا جی دی چھڈ تو اپنی کر، مجھے تیرا پتہ ہے، تو اپنی بات کر، تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ ابا دادا تو سب کے بڑے تھے، حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے، تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تو اپنی بات کرنی چاہیے نا۔ یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے۔ 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی، اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی، 5 بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو نا میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے ہیں میں نے، 5 وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں، اب 80 ہو گئی ہے۔ او بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حاجت ہے۔ 500 سال جس اس نے لگائے، بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ، تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں پھر حساب کرتے ہیں۔
الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 800 سال 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج کوئی نہیں ہو سکتا، بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر، جواب دے جاتا ہے شعور۔ پوچھ کبھی اس شخص سے، وہ کہتا ہے بس جناب اب آپ اپنی آنکھ کے موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے، لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے، نہ چاہے تو صبح آنکھ نہیں کھول سکتی۔ ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے فرمایا اب تولو۔ جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو اس نے میں تو ادھر سے 500 سال دیے تھے، ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا، پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو۔ یہ کر کے کیا ہے؟ پکڑو جہنم میں ڈال دو، اس کو لے چلو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گی۔ اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا، تو پھر سجدے بھی لمبے کر، پھر لمبے کرنا تم ہی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے، وقت ہی کوئی نہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں، یہ بڑھا۔ پھر تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا، حضور فرماتے ہیں استغفار کرنے لگا، پھر کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی، استغفار کر رہا ہے۔ تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں بھول گیا تھا، تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں، اسے بخش دو، اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ پہلا استغفار۔ ہمارے بزرگ نا ایک مراقبہ کراتے تھے، اگر آپ سمجھیں تو مراقبہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمت پر غور کرنے کا نام۔ تو اکیلا بیٹھ، گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا اور میری اس میں محنت کتنی ہے، اس کا شمار کر۔ یہ بہت بڑی، اس طرح کر کے 2 خانے بنا، ایسے ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوگا، اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر استغفار کا، پھر اللہ کے حضور معافی مانگ، پھر اس کے حضور آہوزاری کر، پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے۔ ہم لوگ یہ والا مراقبہ ہی نہیں کرتے، اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا، مجھے فٹافٹ دوسری بھی چاہیے۔ استغفار کریں اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکے، پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنی زیادہ ہو۔ باشعور سمجھتے ہیں نا، اسے بھی استغفار کرنا چاہیے۔ سمارٹ، اب میرے سمیت کسی بھی آدمی کو چھیڑیں گے نا تو دنیا اور معافی گاہ کی جو وہ باتیں کرے گا، لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو کچا سا، پلپلا سا، کمزور سا۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی عظمت پر 6 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی اماں سے جا کے پوچھا جائے یہ بیٹے کا حال کیا ہے جی، تو کہتی ہے بڑی تکلیف میں ہوں، اپنے بیٹے کے سبب سے وہ بڑی آزمائش کا شکار ہوں۔ او بھائی تیری 6 گھنٹے کی تقریر کا معنی کیا ہوا؟ تو لفظوں کے گورکھ دندے کا ماہر ہے، اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کو عقل ہے، پتہ ہے، خبر ہے، اور اس کے پاس ڈھیلے کا عمل نہیں ہے، اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا یہ ہے، پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے، مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، کہتا ہے گاڑی تجھے سب کچھ ملے گا، وہ کہتے ہیں میں بڑا امیر ہوں، سمارٹ ہوں۔ تو عقل ہونا، عمل نہ ہونا، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ شعور ہو، سمارٹ ہو اور انسان کو عمل کی توفیق، یار ساری زندگی گورکھ دندے میں گزر جائے گی ہماری، لفظوں کے بڑے ماہر رہے۔ اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تقریریں 6 گھنٹے دی، او ہو
9 گھنٹے کی تقریریں سنو، بیٹھتے ہیں مجالس میں جاتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو مصیبت بن جاتی ہے، بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، مسجد کی حاضری 20 منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے، بیٹھ ہی نہیں سکتے وہ مسجد میں۔ یہ کیوں بوجھ بن گیا تیرے کے لیے؟ غور کر اور ڈر اللہ سے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو راحت پر عمل نہیں کر سکا۔ میں عمل اس سے مراد صرف ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحت تو بڑی کرتا ہے پھٹی پہ بیٹھ کے، لیکن خود عمل وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا، پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے۔ اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس میں خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی تھی، اس پر خشیت بھی اتنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم ہے، اب بڑی زیادہ خون بہہ گیا ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو کہا جناب عمر رونے لگ گئے، اب تو رونا آتے ہی نہیں نا۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا وہ طریقت کا مسافر بھی ہے، جس کو پورا ہفتہ ہو گیا ہے لیکن وہ اللہ کی یاد میں رویا نہیں۔ فرماتے مجھے تو اس کے ایمان میں شک ہے کہ 8 دن ہو گئے، اسے خیال ہی نہیں آیا رونے کا۔ حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسوں کی، یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک خشک جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے سے فکر اور لفظوں کی ہیرا پھر اس کے علاوہ چیز کوئی نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت تڑپ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ اگر تو نے خلافت سنبھالی پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تم میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تم مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال۔ یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا تو جاتی دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیاں کا پتہ ہے، گناہوں کو تو نہیں نہ پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں، میرا مالک جانتا ہے نا۔ نیکیاں تو سب کے سامنے ہیں، پر ماں نانم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈیر ہے وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہ تو نے میرا کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے کہ رب کریم میری نیکیاں بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ درجوں کی ضرورت ہے؟ درجوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے ہیں۔ حافظ کہتا ہے کہ میں جناب جتنی آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہو گے۔ پہلے درجوں والا کام تو کو کارنا بول رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں جی نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا۔ بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں؟ تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی تو دیکھ۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنا کام تو دیکھ۔ جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، پھر بیٹھ۔ بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا کہ اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے، اللہ کریم رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا، اللہ ان پر کرم کے دروازے۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کریں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ اب بھی لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں نا ماشاءاللہ سے، اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائیں تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے،
وہ کام مشکل ہے۔ لہذا تویز، پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ میں بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تویز چھپوا کے رکھ لی ہے، کون لکھے انہیں تویز، کیونکہ ہر مریض کو تو تویز چاہیے، تو انہوں نے نا جی تویز پکے چھپوا لیے ہیں، کچھ نے موریں بنوا لی ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، مور لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کر۔ تو اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تویز لے کے گیا تھے، 1.5 کو تو فرق پڑے گی نا، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا، یہ میری کرامت، تو جہاں نا پیا جی جڑے محرم راز حقیقت تھے وہ تے راز حقیقت نو کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، وہ یہ نہیں کہتے ساڈے کول بڑی شفا ہے، ہمارے ایک حضرت سے تو وہ نیک آدمی تھے، تویز لکھا تو مریض کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں، کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آئی تو کہیں اور چلا جا باندھ کے رکھا، وہ دروازے کھلے ہوئے تھے، جو آتے ہیں آئے، جو جاتا ہے جائے، تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی، اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے، بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے ہے نا ہمارے یہاں چکر چلا ہوا، عباس میرے تو علاوہ کدھر ادھر نہیں جانا، تو میرا مرید ہے۔ شیخ عبد الوہاب شورانی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرا جیسا ملا تو چلے جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا۔ او بھائیو کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں پھر فائدہ دیتی تھی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھیا کر، کی کر، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں، تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تم، استغفار کا وظیفہ بتائیں، کہاں، فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے، کتنے، 2 4 نہیں 10 ہی کہہ دیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حسن ہے اتنا بڑا دعویٰ، آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیے نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص نا کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لائے، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب وہ بات تو آپ کی سچی ہوگی، پر مجھے بتائیے یہ وظیفہ کہاں سے لیا تھا، فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو، اللہ فرماتے ہیں تمہیں استغفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا، تو یہ تو قرآن ہے، تو میں نے استغفار بتائی تھی، اور قرآن میرے اللہ کیا رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا، پر میں 10 بیٹے ملنے تھے میں نے کہہ جو دیا ہے، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی ملے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض ہو گیا، ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ہیں ایک عورت تھی تو وہ بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا، 20 کنیزائیں اس کے پاس خدمت کرنے کے لیے رہتی تھی، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت ہی روتی رہتی تھی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کہا کیا معنی؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائن ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کہیں وہ ناراض
حضرت عمر اس لیے رویا کرتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے. حضرت ابوبکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل ہم سے روٹھ نہ جائے. اور جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے نا، تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو. خشیت تھی کہ یہاں ہم پہنچے ہیں کہیں وہاں سے واپس. استغفار بندے کی اللہ سے صلح کراتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے، راضی ہو جاتی ہے. رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم کے دروازے کھول دوں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ یہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، یہ ہونا چاہیے. پھر اس پہ ہوتا ہے دھواں بڑا چڑھ گیا، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا ہے قحط کا. ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا، فوگ بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے. اب تو یہ ہم تلاش کرتے رہتے ہیں نا. وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلے پہ بیٹھا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی. وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہونی ہے. کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہونی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کو میرا علم کہتا ہے نہیں مہینہ نہیں ہونی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ حسین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوئے ہوتے کہ بارش کب آنی ہے، او اس کی طرف نہ دیکھ مسلے پہ بیٹھ، مہربانی کر. ایک بندہ مسلے پہ بیٹھ کے کہنے لگا وہ مولوی صاحب کھولے ذرا نیٹ، وہ تم مسلے پہ بیٹھ کے بھی تو یہی بات کر رہے ہیں. کہنے لگا جی میرا علم کہہ رہا ہے. تو اللہ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات تو کہہ اللہ چاہے تو بارش ابھی. لیکن یہ جو اڑ گئے نا بیچارے، یہ اڑی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے. اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے، آمین تو کہہ دیں. اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا گھڑی پہ. کہنے لگا جی 12. تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گیا. فرمانے لگے بج گئے نا 4. کہنے لگے جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے. فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی. اڑا ہوا بنتا اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کو تو جان اور تیرا. کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورے ہی مہینہ. فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر. وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی تھی. واپس آیا تو میں نے کہا حمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ. تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات. حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے. آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے اللہ سے. جب باہر نکلے نا تو جب دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نا ایک شخص ہے جس نے 40 سال ہو گئے جسے نافرمانی کرتے، بدکاری کرتے، اسے نے رب سے صلح ہی نہیں کی، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے. اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی. اور وہ اگر ایک گناہ گار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں خوفناک، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو نیٹ کے ذریعے سے، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر کے ہوں، اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو
پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی آئے. اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہوتا ہے، فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہیں. ہاں یہ حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے صلی اللہ ہو. یہاں دیکھیں یہ عنوان نہیں مگر اس پہ بات کرتے. وہ کا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ اگر نکل جائے نا تو بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھائی ایک شخص ہے تو اگر نکل جائے نا محفل سے تو بارش ہو جائے. پتہ تو ہوتا ہے نا سارے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی. جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہوگی، پتہ چلتا ہے نا. اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر میں رونے لگا. اور دیکھو امام راضی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل سکا، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار دیکھو، ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے. اب اس درد سے کہتے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا، تو تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے. اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دیں گے. یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی. مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے. اے اللہ یہ میری خوبیاں بول جائیں گے، میری خامیوں پر بات کریں گے. مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما. حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر. یہ ذلت اور رسوائیاں یہ انہی پر بحث، اللہ درگزر فرما. حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا اور نکلتا ہے کہ یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے اس کا نام لوں، بتاؤں کون ہے. اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا. یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا. رب کریم نے بارش ادا کر دی. تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، تو لوگ تو میہ دیکھ کے دوڑ گئے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا تو میں بارش نہیں ہوگی. تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی. یہ ہے امام غزالی نے لفظ لکھے ہیں. حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام ہی بتا دے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی اور میری صلح ہو گئی ہے. اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی. یہ بارش جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے ہوئی ہے. اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزاریں گے، مصلی پہ بیٹھیں. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کو کہتا نا کہ بڑا پریشان ہو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں. بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز. ذوق سے استغفار کریں، مصلی آباد رکھیں. ہر شے دیکھو نا، جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے، جس طرح بستر آباد رہتا ہے، ہمارے دیگر معاملات، اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی ہے، طبیعت بے قرار رہتی ہے. انسان میں نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں. ایسے کسی کو کوئی خبر نہیں، 6 فون اٹھائے ہوئے ہیں، کدھر ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان سے جان نہیں چھٹاتے. کبھی سارے موبائل بند کر کے نا
سارے بچے ہر چیز سائڈ پہ کر کے مسلے پہ بھی آنا چاہیے، اور مالک تو بڑے ہی کریم ہے۔ کنز الاموال کی حدیث سنا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، بڑا مالدار تھا، تو اس پہ غربت آ گئی۔ جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، تیری مال جائیداد جب تھا تو بڑی موج میں، یا اللہ میں اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا تو تب آیا، یہ تو تجھ سے ڈر کے نہیں آیا۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا معاذ اللہ غربتوں سے ڈرتے، یا اللہ یہ تو الجھ گیا تھا تو اب آیا۔ اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، لیکن آ تو گیا ہے، چلو دے دو یار۔ تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو یہ دوبارہ بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کا بھی مجھے پتہ ہے، تم دے دو۔ اسے دے دیا، جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا ہو وہ تو میں طریقہ سے استعمال کیتا سی، اس بات کامیاب ہوئے۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے وہ حالات، کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، اب معاف کر دے۔ 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی۔ حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غربت آتی ہے تو آتا ہے تیری بارگاہ میں، وگرنہ کبھی نہیں آتا، بیمار ہوتا ہے تو آتا ہے، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ہے، وگرنہ کبھی نہ آتے۔ یہ 70 دفعہ توبہ توڑی۔ ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا، دولتیں بھی تھی، آسانیاں بھی تھی، ایک دن خیال آیا دل میں کہ میں کتنا جھوٹا ہوں، جب الجھ جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا کریم ہے، مجھے خالی نہیں لٹاتا۔ تڑپ اٹھا، آنسو نکل گئے، اٹھ کے مصلے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو نا ذرا دروازے، آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا، آج میرا بن کے آیا ہے۔ تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا، پھر آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے اللہ فرماتے اب میں اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کروں گا۔ استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ 1 مہینہ اب میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے، میں نے اب ٹھنڈے علاقے میں جانا ہے، گرم علاقے میں جانا ہے، سیر کرنی ہے، 10 دن کی چھٹیاں وہاں گزارنی ہیں، چلو 7 چھٹیاں وہاں گزار لو، 3 دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو، روزے رکھو، دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو، تلاوت کرو، کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے، اذکار کے لیے، بزرگوں کے لیے، وظیفوں کے لیے، پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے۔ ہمیشہ ملحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یوم درود و سلام۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔